اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو معنی نبوت اور مقام نبوت پر اور بات ہوگی، ابھی تو وہ بات ہو جو رب نے کی۔ یا ایھا النبی، اب اس کا ترجمہ، یا ایھا النبی، ہاں تاکید کا ہے، یا ایو، یہ دونوں پکارنے کے لیے۔ ایو بھی ایک حرف ہے عربی میں جو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو۔ یاد دلا دوں صرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، وہاں یا نہیں ہے، ایھا النبی۔ ہم تو سنگل یا سے پکارے، تب تو اتنا برہم ہو گئے، اور اللہ ڈبل یا سے پکار رہا ہے، یا سے بھی اور ایو سے بھی۔ ہمیں سب سے پہلے خدا نے پکارا ہے، پہلے اسے روکو پھر ہم کو ٹوکو۔ جو رب نے چاہا وہی ہم سب نے چاہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے نا؟ لمٹ سے، لمیٹیشن سے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ نے جب پکارا تو مکان میں تھا کہ لا مکان میں؟ جبریل امین نے کلام لیا، اللہ جانے اللہ کہاں، مگر وہ وہیں سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اور اس کی شان ہے لا مکان، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں۔ اب ان کو سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جب لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا سکتا ہے تو مکان سے مکان والے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو نبی کا پورا ترجمہ فٹ کر لو، یا ایھا النبی کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتانے والے۔ اب ایسے کو بھیج کر فرماتا ہے رب یہ آئے نہیں ہیں، انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے۔ یہ کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی گروہ بنا کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے۔ نبی تو غلام ہوتا ہی نہیں، نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا۔ Prophet is not slave of any prophet. Prophet is slave of Allah Almighty, not prophet. یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے غلام پھر کچھ بھی دعویٰ کرو۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ غلام ہیں، اسی لیے ہم لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ میں اپنے بارے میں بول رہا تھا، کہیں اور چپک جائے تو اس کی قسمت۔ I'm talking about myself, we are slave. ہم غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں محمد کے، ہم غلام ہیں احمد کے۔ تو محمد کا غلام غلام ہوگا، نبی نہیں۔ احمد کا غلام ہوگا، نبی نہیں۔ علی کا غلام بھی نبی نہیں ہوگا، جب علی نبی نہیں تو غلام کیسے نبی ہوگا؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو رب کہہ رہا ادھر ادھر دھیان مت ڈالنا، یہ سیلف میڈ پروفٹ نہیں ہے۔ انا ارسلناک، میں نے بھیجا۔ ارسال کے لیے تین بات ضروری ہے بھیجنے کے لیے۔
ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے والا ہو، نہیں تو کون بھیجے گا؟ آنے والا ہو، نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا ہو، نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ نے بھیجنا کہا ہے، ارسلنا کا، تمہیں بھیجا ہے. تو اس بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے. آپ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھو نا، آپ نے میرپور خط بھیجا، بھیجنے والے آپ، جانے والا لیٹر، پانے والا آپ کا باپ، اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. بھیجنے والا جانے والے کی طرح نہیں، جانے والا لیٹر ہے، بھیجنے والے کی طرح لیٹر نہیں. اور یہ ابا کی طرف گیا، ابا لیٹر کی طرح نہیں. بھیجنے والا خدا، آنے والا مصطفیٰ، بندوں کی طرف. نہ خدا نبی کی طرح ہے، نہ نبی بندوں کی طرح ہے. ارسلنا کا ہم نے ارسال کیا. بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، بندوں کی طرف. دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی. اسے اندازہ لگاؤ. کیا اندازہ لگاؤ؟ کہ جو بیچ میں ہوتا ہے، نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر. نیچرل کوالٹی، یونیورسل ٹروتھ، ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جو بیچ میں ہوگا. ایک لڑکا آیا بولا، حضرت صاحب آئی اسٹوڈ 2nd ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن. میں کیا سمجھوں گا 2nd ڈویژن سے؟ کہ یہ 1st ڈویژن کے برابر نہیں اور 3rd ڈویژن کے برابر بھی نہیں. بیچ کا ڈویژن، بیچ والا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول، آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا. جو خدا کے برابر سمجھے گا وہ غالی ہے، جو بندوں کے برابر سمجھے گا وہ باغی ہے. اور یہ سنیوں کا مقدر ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں. ارے بیچ والے کی خوبی اور بتا دوں، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے ملے. ڈائریکٹ یو کین ڈو ٹو کنونس یو، ٹو فیڈ یو. دیکھو یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹافٹ، کھٹا کھٹ، جھٹا جھٹ، نو لیٹر، نو سپورٹ، نو پوا، نو سورس، ڈائریکٹ. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے نبی، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر خدا سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا. آپ اپنے یہ اتنا تو خیال رکھو کہ جتنا تم بولو گے میں چپ رہوں گا. 2 نعرے بہت ہیں، ایک نبی کے ایک غوث کے. نبی کا لگا دیا تو بدعقیدہ نہیں ہے، اور غوث کا لگا دیا کسی برے فرقے میں نہیں. سفیشینٹ. تو آپ یہ دیکھو نا ذرا سا وقت کا بھی خیال. اللہ اکبر. بسم اللہ. کعبے میں کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں جو میں پینٹنگ کر رہا ہوں. بہت اچھی پینٹنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں، وہ کیا تھے، کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے تو کہتے یہ بڑے وہ ہیں، ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا، وہ بھی ان سے ڈرتا تھا. یہ بڑے وہ تھے، کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہوئے.
एहतराम ही नहीं। अरे क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। कुफ्र की हालत में काबे का एहतराम ही नहीं किया, पीठ लगा के बैठे हैं, पीठ किए हुए हैं काबे की तरफ। आजकल काबे के काबा की तरफ लोग पीठ किए खड़े हैं। काबे का काबा, हाजी आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उधर पीट करके खड़े हुए। मैंने कहा किन हालतों से सीखा? तो उनकी इसी हालत से सीखा। एक चुगलखोर आया, बोला ए उमर 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 हो गए। वो समझे 10-12 हुए होंगे। 39 सुनकर आग लग गई। आंख निकाल के, मुंह फुला के, छाती चौड़ी कह के, हाथ में तलवार लेके, हवा में लहराए के बोले 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। हवा में क्या बोले? 40वां। समझो यार, तब आगे बढ़ू। बहुत अच्छा, क्या कह 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाल के बोले। अच्छा एक बात बताओ, उन लोगों का 40वां नहीं होने दूंगा किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। इसी हालत में लोग ऐसा डायलॉग बोलते हैं। क्या कहने। अब अगर कोई कहे 40वां ना करो, तुम झगड़ा मत करना, उसकी हालत समझ लेना। क्या कहने। और उधर रहमत खुदा देख रही है, क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा, मार डालेगा मेरे नबी को, किल करेगा, प्रॉफिट का मर्डर करेगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा सोचता है। उठ, मेरा घर छोड़, स्टैंड अप, गो टू हाउस ऑफ माई बिलवेड प्रॉफिट। चल, बड़ा आया, 40वां नहीं होने दूंगा। तू आगे तो चल, 40वां तू ही है। 40वां मुकम्मल भी हुआ, सुभान अल्लाह। और जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आजम 40 में, बच्चे ने कसम खा लिया, जान चली जाए 40वां नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या कहते। नारे तकबीर, आप नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आप जरा गौर फरमाइए। काबे में थे, कुफ्र की हालत में, नबी के पास पहुंचे, निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिला के पूछा, क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाज़िल रसूल पर, जबीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जरा गौर फरमाइए, मैंने इख्तिसार से जानना चाहा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, या फारूक आजम आपको अल्लाह मिला कब? अल्लाह मिला कब? उनका रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले तो काबे पर मेरा कब्जा था, मेरी बात चलती थी, कुंजी जनाबे अबू तालिब के हाथ में होती थी, धौंस मेरी। अरे मैंने हजरत अस्वद को चाट डाला, चूमा ही नहीं चाटा है, अल्लाह नहीं मिला। मुताब पे चक्कर मारता रहा, अल्लाह नहीं मिला। सफा मरवा पे दौड़ता रहा, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे अमलन कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। जब नबी मिला तब खुदा मिला। फारूक आजम ने पोल खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। क्या बात है। जनाब फारूक आजम इज़्ज़त इस्लाम, जनाब
फारूकी आज़म इज्जत इस्लाम। اور ایک بات اور صاف لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے، انتظام ملتا ہے، نبی مل جائے تو اسلام ملتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ارسلنا کا ہم نے بھیجا، خدا کرے رب کا یہ بھیجا ہوا آپ لوگوں کے بھیجے میں آ جائے، تو امہ چینل پہ جو رب نے مجھے بھیجا ہے وہ کام آ جائے۔ اے اللہ، جب تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عمر ابن خطاب کو اپنا قرب عطا کرے گا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لیا؟ یہ نبی کے پاس کیوں بھیج رہا؟ کیونکہ اسی سے نبی کی امپورٹنس سمجھو۔ بلانا چاہتا ہوں میں اپنے قریب، لے جاتا ہوں حبیب کے قریب، ڈائریکٹ نہیں۔ جب اللہ کو ڈائریکٹ پسند ہی نہیں ہے، کوئی صحابی ڈائریکٹ خدا تک گیا ہی نہیں، نبی ملا، خدا ملا، ڈائریکٹ نہیں۔ انڈائریکٹ والوں سے سادگی میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر تمہارا پلان ڈائریکٹ جانے کا ہے تو ڈائریکٹ آیا کرو۔ آؤ ڈائریکٹ، جاؤ ڈائریکٹ، آتے ہو وسیلے سے۔ بہت خوب۔ ابا، اب ایک ابا سے نہیں کام چلے گا، اس کا ابا، اس کا ابا، اس کا ابا، صبح تک کہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچو۔ یہ چھوٹا سا وجود، لاکھوں وسیلہ۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ آپ کو وسیلے کے بارے میں ایک بات بتا دوں، اسے نوٹ رکھیے گا کہ جتنا اونچا جانے کا ارادہ ہو وسیلہ بھی اسی حساب کا ہو۔ 2-4 فٹ اوپر جانا ہے تو بامبو کا وسیلہ بھی کام دے دے گا، لیکن 10 اسٹوری پر جانا ہے لفٹ کا وسیلہ لو۔ 52 اسٹوری ملٹی اسٹوری بلڈنگ اینڈ یو آر گوئنگ 52 اسٹوری۔ ابھی اگر سیڑھی سے جائے گا تو کاندھے پہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر جانا ہے تب ہیلی کاپٹر کا وسیلہ لو، اور اوپر تو بوئنگ کا وسیلہ لو، اور اوپر تو جمبو جیٹ کا وسیلہ لو۔ یہ 200 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے یہ جاننا، اسپوتنک کا وسیلہ لو۔ چاند کی تحقیق میں جانا ہے، ایسا ہے راکٹ کا وسیلہ لو۔ کیا سمجھے؟ جتنا اوپر جانا ہو اتنا مضبوط وسیلہ بھی ہو۔ میرے خدا سے بڑا اور بزرگ اور برتر کوئی نہیں، برتر کوئی نہیں، اور وسیلوں میں میرے نبی سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں۔ اب آپ کی توجہ ایک میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کروں گا۔ اچھا یہ ساری باتیں ایک بار ریکارڈ ہو جائیں تو حسب ضرورت ہمارا عارف اللہ کرے اس باب مسمہ ہو جائے، مولا نظر کر دے، غریب نواز کی پناہ میں آ جائے۔ تو
ایک اشارہ کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول پاک نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے۔ وہی توجہ کو سمجھنے کی یاد دلا کر کے آگے واپس آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے دینوں سب کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ ایکسپٹ اللہ سب، جتنے غیر اللہ وہ سب، اللہ ہی رب، جو اللہ نہیں وہ سب، اور جو اللہ نہیں ہے وہی سب ہے، اور سب سے پہلے ہے زمین سے پہلے، زما سے پہلے، بکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، ہند سے پہلے، سندھ سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، مکان سے پہلے، زمان سے پہلے، آسمان سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، آدم سے پہلے، شیش سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ایوب سے پہلے، یوسف سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے، اولو ما خلق اللہ نوری۔ پہلے پر ہم کو ایک بات یاد آ رہی ہے علامہ خورشید صاحب، ایک ہم لوگ ہیں، ہم بعد میں ہوتے ہیں، ابا پہلے، کچوچا شریف میں یہی سسٹم ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے ہوتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک میں تو یہی معقولیت ہے، میرا خیال ہے انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہوگا، پوتا بعد میں دادا پہلے۔ یہاں تو بیٹا ہو جاتا ہے، باپ کا پتہ نہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی باپ، کوئی نہ کوئی دادا تو ڈیفینیٹلی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن اسٹرکچر، میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایگزسٹنس، میں وجود کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام ہے، تم ہو، دنیا کے سارے انسان ہیں، ہم بعد میں ہیں باپ پہلے، ہم بعد میں ہیں دادا پہلے، ہم بعد میں ہیں پردادا پہلے، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے۔ بس 3 نعرہ لگایا کرو تاکہ میں آپ فوراً اپنے ٹائم کو یوز کر سکوں، اور وہ یہ کہ جب وہ نور سب سے پہلے بنا، ہمیں آپ نعت پڑھو، کلام کرو، یا کوئی تحفے میں پیسہ دے، نوٹ دے، کہاں رکھو گے؟ آپ کی کیا عادت ہے کریمہ ہے؟ جیب میں، مطلب کوئی نہ کوئی جگہ تو ہو۔ یہ تاج میرے سر پر ہے، اس کو گھر میں کہیں تو رکھوں گا تو جگہ پہلے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور میں نے تجھے جگہ سے پہلے بنایا، تو جب یہ نور بنا تو رہا کس جگہ؟ جگہ ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، بس یہی توجہ کیجئے، جگہ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں رکھا؟ آدم سے پہلے، جنت سے پہلے، خلد سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، نبیوں سے پہلے، رسولوں سے پہلے، پاک زمینوں سے پہلے، رکھا کہاں؟ کہاں جگہ کا کو ڈھونڈتا ہے؟ ہاشمی یہ میرا نور ہے، یہ میرا نور ہے، میرا نور جگہ کا محتاج نہیں، ساری جگہ اس نور کی محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر مولا رکھا کہاں؟ مولا رکھا کہاں جب جگہ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خلد نہیں ہے، عرش نہیں ہے، لو نہیں ہے، قلم نہیں ہے، بنانے والا تو ہے۔ ارے مجھے بولنا نہ پڑے، تم سمجھ جاؤ یار، بولوں گا تو فتویٰ لگے گا،
بولوں گا تب فتوا لگے گا، میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ. علامہ خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا چوکی زبان پکڑیں گے. مجھے معلوم ہے اپنی حد، میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ. سمجھ پر کیسے فتوا لگائیں گے؟ دل نے سجدہ کیا کیا کر لو گے؟ سر تو بچا لیا نا میں نے، سر تو بچا لیا میں نے، دل گر گیا، میں کیا کروں؟ تو میں اتنے ہی بولوں جتنے میں عافیت ہے، باقی سمجھ جاؤ. آؤ دیکھو، اللہ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اللہ ہی اللہ، اونلی اللہ، دوسرا نہ تھا. جب نور بنا، تیسرا نہ تھا. میں نے نور بنایا، نہ یہاں نہ وہاں، قرب خاص میں رکھا. قرب خاص میں، اگر یہ قرب خاص باؤنسر ہے تو اور آسان کر دوں، اپنے پاس میں رکھا. تو حبیب ہے اسی لیے تمہارا قریب ہے، اور قریب اس لیے ہے کہ میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اللہ بنا کے محبت کر رہا ہے، اور یہ پورا اسلام لے کے بھی محبت نہ کر پائیں. اللہ دے دے کے محبت کر رہا ہے، یہ لے لے کے بھی محبت نہیں کرتا. اب اس کو یہی رہنے دو. رمضان شریف آنے والا، انشاءاللہ ایک شرعی گواہ مل گیا، اعلان ہو جائے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، انتظار کر رہے ہیں گواہ آ جائے. 4 آئے، اعلان کرو، تراویح شروع کرو. کیوں؟ چاند ہو گیا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے سنا ہے. مفتی صاحب نے قلم پھر رکھ دیا. یہ سننے والے، سننے والے، کیا بات ہے. اس کے بعد پھر 2 آئے. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، مگر سچی خبر ہے، بڑی پکی خبر ہے، سنا ہے، میں نے سنا ہے. 2 گھنٹہ گزر گیا، میں نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے. 2 آئے، میں نے سنا ہے. 1 آیا، میں نے سنا ہے. سننے والوں کی لائن لگی تو بانگی کی فلڈ اپ ہو گیا. بولا مفتی صاحب کہو تو دروازہ بند کروں، سب سننے والے آ رہے ہیں. مفتی صاحب نے نہیں، کھلا رکھو شاید دیکھنے والا آ جائے. کھلا رکھو شاید دیکھنے والا آ جائے. اللہ رکھو. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ. اور جیسے ہی ایک آیا، مفتی صاحب تو ایسے ہی فلڈ اپ تھے. ڈائریکٹ پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. اور جیسے ہی وہ گواہی دے کے گیا، گواہی دے کے گیا، مفتی نے دروازہ بند کیا کہ اب کسی سننے والے کی ضرورت نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بلا تشبیہ سچ گواہی ہر نبی نے دی. ہر نبی کی گواہی برحق ہے، سچی ہے، مگر دیکھا نہیں. وحی سے، الہام سے، اللہ کی ودیت سے، علم پاک سے، علم لدنی سے، علم وسط علمی سے جانا ضرور، پہچانا ضرور، مانا ضرور، دیکھا نہیں. اور جب 1,24,000 کم و بیش الوہیت کی گواہی دینے والے آئے تو 12 ربیع الاول کو مکے کی پاک دھرتی پر 40 سال کی عمر میں جب اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، تو لوگوں نے پوچھا کیا تم نے سنا ہے؟ بولے نہیں، میں نے دیکھا ہے.
رب نے کہا سب کی گواہی برحق ہے مگر سماعت سے ہے، مگر اس نبی نے چشم دید دیکھا ہے، اسی لیے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے تمہیں چشم دید گواہ بنایا۔ اور جب دیکھنے والا آ گیا، جب دیکھنے والا آ گیا تو رب نے اعلان کیا دیکھنے والا آ گیا، نبوت کا دروازہ بند کرو، رسالت کا دروازہ بند کرو، کیونکہ دیکھنے والا آ گیا۔ اب اگر کسی نے غلطی سے کہا میں نبی ہوں تو بڑی سادگی سے پوچھوں گا دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ ہمیں تو جب سننے والے آ رہے تھے تب آنا چاہیے تھا دیکھنے۔ جب سننے والے آ رہے تھے تب نہیں آیا، اور دیکھنے والے کے بعد تجھے مانے گا کون؟ اور گواہ میں وہ گواہی نہیں ہے جس میں دو کوالٹی نہ ہو۔ میں ہر ملک کو ریسپیکٹ پہ کرتا ہوں، اس لیے کہ وہاں مجھے آنے دیا، رہنے دیا، اور وہاں میں کھاتا پیتا ہوں، تو اس لیے آئی ایم لونگ نیچر ہے میرا، کسی بھی ملک میں جاتا ہوں۔ ریلیجن آف پیس کو پھیلانا ہے، پروفیٹ آف پیس کا حال بتانا ہے، اور ہاؤس آف پیس تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارا کعبہ جو ہے بیت السلام ہے، ہمارا نبی جو ہے نبی السلام ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، ریلیجن آف پیس، پروفیٹ آف پیس۔ اور جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ہماری ہیبٹ ہے السلام علیکم، پیس اپان یو۔ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، پیس اپان یو ٹو۔ پیس بریکر کہیں اور ملیں گے، اہل سنت میں نہیں۔ یہی صحیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پیس بریکر، واہ سبحان اللہ، بہت زیادہ ہے۔ ہم کو تو غوث اعظم نے، غریب نواز نے، قطب الاقطاب نے، بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر نے، محبوب الہی نے، صابر کلیری نے، چراغ دہلوی نے، آئین ہند نے، ہمیں تو پیس میکنگ فورس بنایا، پیس بریکنگ فورس نہیں۔ تو آئی وٹنس میں دو باتیں ہونی چاہیے۔ ابھی یہاں کوئی میٹر آ جائے کورٹ میں، برٹش کورٹ میں یا انڈین کورٹ میں، میں جانتا ہوں انڈین کورٹ میں، آئی تھنک یہاں بھی وہی ہوگا، انہی کا چھوڑا ہوا ہم نے پکڑا ہے، تو وہاں بھی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، ایک آئی وٹنس کھڑا ہوا، جج نے پوچھا یہ جب مرڈر ہوا تھا تو تو کہاں تھا؟ گواہی دینے گیا ہے، وٹنس باکس میں کھڑا ہے۔ جج نے پوچھا ایٹ دی ٹائم آف مرڈر جو بلیک برن میں ہو گیا تو کہاں تھا؟ میں بمبئی میں تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا جو حاضر نہ ہو۔ دوسرا گواہ لاؤ۔ کورٹ میں دوسرا آئی وٹنس آیا، وٹنس باکس میں کھڑا ہے اور بلیک کلر کا ڈارک بلیک چشمہ لگائے ہوئے بیان دے رہا ہے ہاں یا عبدالغفور نے عبدالشکور کو مارا، بول رہا ہے۔ جج نے سوچا کہ یہ تو روم بھی ڈارک ہے، ریز آف سن آ نہیں رہی ہے، تو یہ چشمہ اتنا ڈارک کیوں پہنے ہوئے ہے؟ اس کو کچھ اسٹرائک کر گیا۔ اس نے کلر سے کہا اس کا چشمہ اتارو۔ جب چشمہ اتارا تو وہ بلائنڈ تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ نظر ہے نہیں، گواہی دینے آیا، نظر ہے نہیں، گواہی دینے آیا ہے۔ آئی وٹنس کا ناظر ہونا ضروری۔ خدا نے کہا میرا حبیب شاہد ہے، ہمارا امام بولا تب تو حاضر و ناظر ہے۔ کیا اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، واہ،
تو بھروسے پر گواہی دینا وہ بھی گواہی ہے، یقین کی بنیاد پر گواہی دینا بھی گواہی ہے، لیکن خود دیکھ کر گواہی دینا، اب وہ ہماری گواہی، آپ کی گواہی